السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے سکلین حیدر ہیں برمنگم انگلینڈ سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اعلیٰ قیادت پہ کڑا وقت آیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارٹی اور اس کے اہم لوگوں نے سنگین نتائج سے کوئی سبق حاصل بھی کیا ہے یا نہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سکلین صاحب، میں کچھ لوگوں کو تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بیشتر لوگوں کو میں نہیں جانتا، چونکہ میں سوشلائز نہیں کرتا، میں ملتا نہیں، آتا جاتا نہیں۔ لیکن ایک بنیادی بات میں بتاؤں، بالکل ہی کوئی فاتر العقل ہو، جاہل ہو، اب نارمل ہو، سائیں لوگ ہو، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ورنہ ہمارے ہاں پنجابی میں، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ پنجابی، ایک محاورہ سا ہے، کہاوت سی ہے کہ کتے نو بھی کسی جگہ تے اگر ٹیم بج جائے یعنی پتھر لگ جائے تو کتا یا تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے یا اگلی بار بڑا چوکنا ہو کے گزرتا ہے۔ اچھا، تو ہم تو بات کر رہے ہیں آدمیوں کی، انسانوں کی، تو جو کامن سینس کی بات ہے وہ تو یہی ہے کہ یو لرن اینڈ یو کیپ لرننگ فار دا ہول آف یور لائف، الٹیمیٹ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اور غلطی بندہ زندگی میں کرتا ہے، وہ بھی انسان خطا کا پتلا والی بات ہے، لیکن غلطی کو ریپیٹ کرنا یہ جہالت ہے۔ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سچویشن میں ایک بار غلطی میرا بحثیت انسان کے میرا حق ہے، لیکن وہی غلطی اگر میں دوبارہ کروں تو پھر میں چتروں کا کیس ہوں۔ مطلب یہ میں ایک نصابی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ہیں جی سدرا علی ہیں سیال کوٹ سے۔ وہ کہتی ہیں جی ترقی یافتہ ممالک میں بحث اور مباحثے کے موضوعات تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں آج بھی اس بات پہ بحث جاری ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس افسوسناک صورتحال کے بعد پسماندہ ہونے کا شکوہ کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ بیٹا، آپ نے بڑی زبردست اور بنیادی بات کی ہے، یہ تو بڑی بات ہے جو آپ نے کر دی ہے۔ ادھر تو یہ مولویوں سے پوچھتے ہیں جن کو ککھ نہیں پتا ہوتا۔ کیا پوچھتے ہیں خواتین کے؟ جی نیل پینٹ کے ساتھ وضو ہو جائے گا؟ جاہل جا بندہ اپنا بے شمار چیزیں، لا تعداد چیزیں، آپ جو ریگولرلی تلاوت ہمارے گھر میں جو ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، آپ ایک سروے کرو، کسی کو پوچھو مطلب پتا ہے؟ نہیں پتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی برکت ہوگی تو فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ وہ برکت تب ہوگی جو تمہیں پلے پڑے گا، بات تمہاری سمجھ میں آئے گی، پھر برکت پڑے گی، ورنہ کیا ہے عجیب و غریب۔ مثلا بچی بیاہی گئی، قرآن کے نیچے سے گزار رہے ہیں، وہ یہ استعمال ہے قرآن کا، قرآن پاک تو وہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو یہ کیا مینٹیلٹی ہے۔ اور دو باتیں میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ جمال عبد الناصر تھے مصر کے بڑے مشہور رہنما، سویس کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہے۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ جو انڈین یعنی پاکستان انڈین، یہ اس علاقے کا جو مسلمان ہے، اسے دیکھ کے تو یوں لگتا ہے کہ اسلام ان پہ ہی نازل ہوا ہے، اور سب سے بڑی جو دنیا کی جو قاہرہ میں یونیورسٹی ہے الازہر، مسلمانوں کی اور قدیم ترین ہے، اس کے سربراہ کا ایک جملہ سنیں۔ انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، یعنی ہم کو، ان کا اسلام انڈین اسلام ہے، بے شمار چیزیں ہم وہ پریکٹس کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور وہ متضاد ہیں۔ ایک تو ہے نا تعلق کوئی نہیں، ایک ہے بالکل الٹ۔ آپ اندازہ لگاؤ ہماری بیٹا زندگیاں کیا ہیں، ملک کا نام کیا رکھا ہے؟ اسلامی جمہوریہ،
پاکستان. تینوں لفظوں پہ غور کرو. اسلام میں سود مکروہ ترین چیز ہے، خنزیر کھانے کے برابر ہے. ہماری حکومت قرضے لیتی ہے، سود دیتی ہے. سودی کاروبار عام ہے. ایسے ایسے فنکار بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم سود نہیں لیتے، تو چلتے کیسے ہو تم؟ بھئی یہ حیرت انگیز بات ہے. اچھا پھر ایک اور بحث ہے، ربا کا مطلب اور ہے، سود وہ چیز ہے ہی نہیں. سود تو پرانا مہاجن لیتا تھا، یا یہاں بھی لوگ کرتے ہیں. وہ کسی نے کسی سے اگر 5 لاکھ روپیہ لیا ہے، وہ 10 واپس کر چکا ہے. نہیں، سود اصل در وہیں کا وہیں وہ کھڑا ہے. فائنلی کیا یہ مہاجن کرتے رہے، اس کے جو 2 ایکڑ گروی پڑے تھے وہ بھی گئے. سو ہمارا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں جس کمیونٹی میں رہتا ہوں، اٹس اے گیٹڈ کمیونٹی، اٹس اے اسمال گیٹڈ کمیونٹی. 3 مسجدیں ہیں، آگے پیچھے بیچ میں ایک شروع کرتا ہے، ساتھ ہی دوسرا مؤذن، اس کے ساتھ ہی تیسرا. آپ یقین کرو کبھی چکر لگے تو آگے دیکھنا بیٹا تماشا کرتا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، 3 اذانیں اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ مرد دوسری شادی، بات کہ ہمارے یہاں تو ہم اسلام کے نام پہ کیا پریکٹس کر رہے ہیں میں نہیں جانتا. مسلمان حکمران ہو صحیح، اس کا جو بود و باش ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، وہ عام آدمی کا عکس ہونا چاہیے. یہاں بے شرمیوں بے حیاؤں کی طرح ستی روٹی سکیم تو فلانا سکیم تو ٹوٹل بوگس فراڈ. اور ہمیں میرا خیال ہے اپنے گناہوں سے زیادہ سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ ہم منافقت، ہمارے ایک شاعر کا ایک مصرع ہے، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں.